وہ اپنی اپنی زبان میں قرآن کو پڑھتے تھے. تو جب قرآن پاک کی اشاعت عرب سے باہر عجم کی طرف نکلی تو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ جب باہر سے لوگ آئیں گے تو قریش والے مختلف زبان میں پڑھ رہے ہوں گے اور دوسرے قبائل والے مختلف زبان میں پڑھ رہے ہوں گے. اس لیے اختلاف کا بہت بڑا اندیشہ تھا. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی لغت پہ، قریش کی زبان پہ قرآن کو لکھوایا اور جہاں جہاں اسلامی ممالک تھے وہاں قرآن کے نسخے بھیجے. اور اس سے پہلے جو قرآن کی تدوین ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، حضور کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد کے بہت سے فتنے اٹھے. صحابہ کرام نے ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑی، بہت خون ریزی ہوئی. اور ایک صحابہ کی جماعت جو حفاظ تھے ان فتنوں میں شہید ہوئے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ کا ایک ہی ذریعہ نہیں، مختلف ذرائع ہونے چاہیے. یعنی حفظ کرنا، اس کو ضبط کرنا، صرف یہ ایک ذریعہ ہی کافی نہیں ہے. جیسے اتنے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، ایسے تو اندیشہ ہے. تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر ابھارا کہ قرآن مقدس کو تحریری طور پہ لکھنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس میں تیار ہوئے اور آپ نے خاص طور پہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کو لکھتے تھے. اس میں حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت معاویہ، حضرت طلحہ، یہ سب صحابہ قرآن پاک کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے. تو اس کے لیے 3 چیزوں کا اہتمام کیا گیا. کہ جو قرآن پاک صحابہ کرام کے پاس جتنا جتنا حصہ محفوظ ہے لکھا ہوا وہ لائے، اور جو حفاظ ہیں ان کو بھی بلایا جائے. پھر اس طریقے کے ساتھ قرآن کی تدوین کی جائے اور اس کی ذمہ داری حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگائی گئی. تو انہوں نے اس طریقے سے قرآن کا ایک نسخہ لکھا، قرآن کا ایک نسخہ لکھا. اسی ترتیب سے جیسے نازل ہوتا تھا، ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے نماز میں قرآن پڑھتے تھے، اسی ترتیب سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. صحابہ کرام بھی اسی ترتیب سے، جو ترتیب توقیفی ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ نسخہ لکھ کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضور کی بیوی، ہماری ماں، ان کے پاس محفوظ کیا گیا اور اعلان کر دیا گیا جن کے پاس قرآن پاک لکھا ہوا موجود ہے وہ اس نسخے کے مطابق اپنے قرآن کی تصحیح کر سکتا ہے، جو لکھ کے حضرت حفصہ کو دے دیا گیا، محفوظ کر دیا. عثمانیہ کے زمانے میں وہ قریش کی لغت پہ آیا اور اسلامی ممالک میں جہاں جہاں تھے وہاں پہ وہ نسخے بھیجے گئے.
آج بھی بہت سارے افریقہ میں بھی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں۔ جو لوگ قرآن پہ شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، آسان سا طریقہ ہے، وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نسخے لکھے تھے موجود ہیں، ان کو دیکھ لیں، کسی حافظ سے بھی قرآن سن لیں تو دیکھ لیں کہ مطابقت ہے کہ نہیں، یا دنیا کے دوسرے مقام پہ جو نسخے موجود ہیں مطابقت چیک کر لیں، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کے حق ہونے اور سچ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اس طریقہ سے قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا، اور یہ چلتے چلاتے ہیں ہم تک یہ قرآن پاک جو ہے پہنچا ہے۔ ساڈے کو تو سوکھا جی نہیں پہنچ گیا، اعراب لگے نے، صورتیں ترتیب بنی ہے، ایتیں ترتیب بنی ہے۔ ابھی ہم گئے ادھر ترکی کا میوزیم ہے مدینہ منورہ میں، 6 نمبر گیٹ سے آگے، اتنے دیکھا وہ پرانے نسخے لکھے ہوئے حضور کے زمانے کے پتھروں پہ۔ اس عربی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے، اس زمانے کی بھی عربی لکھی ہوئی ہے اور آج کے دور کی بھی ادھر صاف کر کے لکھ دی ہے کہ یہ فلانی آیت اس طرح ہے، فلانی آیت اس طرح ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے عظیم لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو ایسے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک کا نسخہ اسی ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم پکے حلوے سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارا قرآن سے لگاؤ اور اس پہ شرح صدر، اس سے محبت، اس پہ عمل، یہ ساری نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو کچھ باتیں تھیں قرآن کے تدوین کے متعلق، اور ہم جس طریقہ سے تفسیر کو پڑھتے ہیں اس کا خاکہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے تاکہ بات کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ترتیب کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق جو ہے ہم قرآن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، جس کو مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواہر القرآن کی صورت میں ہمیں پیش کیا ہے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور پنجاب کے میاں والے وہاں پچھنا گاؤں ہے، بہت بڑے ذمہ دار، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب کا قرآن پاک کا شاہ ولی اللہ تک 4 واسطوں سے یہ رابطہ ہے۔ کتنے واسطوں سے؟ 4 واسطوں سے۔ آپ نے مولانا مظہر نانوتوی سے پڑھا ہے، حضرت مولانا مظہر نانوتوی نے شاہ محمد اسحاق سے پڑھا ہے، اور شاہ محمد اسحاق نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھا ہے، اور انہوں نے اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ سے پڑھا۔ ان 4 واسطوں سے مولانا حسین صاحب کا یہ قرآن کی ترتیب اور اس کی سمجھ میں شامل تک پہنچتی ہے۔ اور آپ حدیث میں حضرت بخاری کے شاگرد ہیں،
اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، دیوبند کی شان ہے۔ تو حضرت جب حضرت گنگوہی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو تعداد پوری ہو چکی تھی۔ تو حضرت گنگوہی نے مولانا حسینی صاحب سے فرمایا کہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے، کتابیں بھی نہیں ہیں، اور رہائش کے لیے اور کھانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ کہا مجھے داخلہ دے، باقی سب انتظام ہو جائے۔ مختصر یہ کہ ان کو داخلہ ملا۔ آپ ایسے علمی سوال کرتے تھے، ہم لوگوں کو ہی حیران رہتے تھے۔ آپ نے شفقت فرمائی، اپنی کتابیں نہ فرمائی اور اپنے گھر سے کھانا کھلاتے تھے۔ اگر کوئی مولانا صاحب اپنے گھر سے کھانا کھلاتے، اللہ رب العزت نے یہ ایک عجیب منقع جو ہے حضرت مولانا حسینی صاحب کو عطا فرمایا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا حسینی صاحب قرآن پاک کے ہر لفظ سے اللہ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں۔ مولانا حسینی صاحب قرآن پاک کے ہر لفظ سے اللہ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں، اور بہت بڑے پیر بھی تھے۔ آپ کی خانقاہ ہے وہاں بچھا، اور اپنے گاؤں سے ہجرت کرنے پہ مجبور بھی کیے گئے، اپنی زمینوں میں ڈیرا لگایا۔ پنجاب کے اور پاکستان کے جتنے بڑے علماء ہیں سب ان کے شاگرد ہیں۔ اور بڑے مختلف انداز میں قرآن پاک کو پڑھاتے تھے۔ ہم انہی کی ترتیب سے تفسیر میں جو ہے سبق پڑھتے ہیں۔ میں نے یہاں مصطفی صاحب سے بھی پڑھا ہے، مولانا علامہ شاہ صاحب سے، مفتی محمد شاہ رحیمی اور محمد شیخ نوامی نے سبق پڑھی، مفتی محمد عیسیٰ صاحب سے پہلا حصہ 2 بار پڑھا، امتحان بھی دیا۔ یہ سب علماء مولانا حسینی صاحب کی ترتیب کے مطابق تفسیر پڑھاتے ہیں۔ مفتی عیسیٰ صاحب سے کہا استاد آپ تو جو ہم قرآن پڑھاتے ہیں، استاد فرماتے ہیں اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اور فرمانے لگے میں جدہ میں تھا اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی، تو بڑے بڑے علماء موجود تھے، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ انہوں نے مجھ سے پڑھی، اور میں نے تھوڑا سبق تفسیر کا پڑھایا تو عرب والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ بہت بہترین انداز ہے تفسیر کو سمجھنے کا۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جوہر القرآن کا مقدمہ ملا تھا، جوہر القرآن کی ابتدا میں تقریض کے طور پہ نقل کیا ہے۔ تو مولانا غلام اللہ خان سے فرمانے لگے راستہ میں آپ کی کتاب جوہر القرآن ملی تو پڑھ کے بڑا دل خوش ہوا، آپ کے شیخ کو اللہ نے بڑا منقع عطا فرمایا، قرآن کو سمجھنے میں اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اور اختلاف اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن جو قرآن کو حضرت حسینی صاحب سمجھے شہادت کی وجہ سے۔ یہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو جوہر القرآن کے مقدمے میں لکھے ہیں تقریض کے طور پہ۔ اگر ہم اس انداز سے تفسیر کو پڑھیں گے، اس میں سے کچھ خاص باتیں یہ ہیں کہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں ایک دعویٰ ہوتا ہے اور باقی ساری صورت اس دعوے کے گرد گھومتی ہے، اور دعویٰ بمنزل محور کے جیسے ٹائر میں ایک
ہوتا ہے نا محور، سارا ٹائر اس پہ گھومتا ہے. ہر صورت میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، باقی صورت اس کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. وہ صورت دلائل عقلیہ، دلائل وحی اور معاندین کے اشکار، اس کے جوابات، شکوہ، جواب شکوہ، اور جو بات کو مانتے ہیں ان کے لیے دنیاوی اخروی بشارات، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے دنیاوی اخروی تخویفات. ایسے انداز سے قرآن کو سمجھاتے ہیں. کل سمجھ لگی کیا جلانگی؟ بات سمجھے گی نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اصطلاحات کو پڑھیں. ویسے تفسیر اصطلاحات پڑھ کے اس کو زبانی یاد کر کے پھر شروع کرنی چاہیے. پہلے 20 دن لیٹ ہوا سبق، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ کلاسیں شروع ہونگی. کوشش کریں گے اصطلاحات کو لکھ کے ان کو ضبط کریں گے، اس کے مطابق تفسیر پڑھیں گے. تو ان میں سے چند ایک بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ہر صورت میں دعویٰ ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل ہوتے ہیں. عقلی دلائل کی قسمیں ہیں، نقلی دلائل ہوتے ہیں. نقلی دلائل کی قسمیں ہیں اور دلائل وحی ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری صورت کو ثابت کرنے کے لیے. تو اس انداز کے مطابق یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو الحمدللہ ہم پڑھیں گے، آگے بھی انشاءاللہ ایسے چلیں گے. سورہ فاتحہ، اس کو فاتحہ اس لیے کہا ہے کہ کتاب کی اس سے افتتاح کیا گیا ہے. کتاب کا اس سے کیا کیا گیا؟ افتتاح کیا گیا ہے. یہ پہلی سورت فاتحہ ایسی سورت ہے کہ سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے مطلب آیا سورہ فاتحہ کی آتے ہیں، سورہ مزمل کی آتے ہیں، سورہ مدثر کی آتے ہیں. مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ آپ کے قرآن کے نسخوں پہ لکھا ہوا ہوگا 5 نمبر لکھا ہوا ہے. یہ نزول کے حساب سے 5ویں نمبر پر، اور ترتیب کے لحاظ سے کیا ہے؟ پہلے نمبر پر. ترتیب کے لحاظ سے کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کا مقدمہ ہے، اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا ہے اور قرآن اس کا جواب ہے. اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ نے اس کے دعا کے بدلے میں پورا قرآن پر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ پر چلا. اللہ خیر کو بتایا جیسے سیدھی راہ، پورا قرآن نازل کر کے بتا دیا یہ ہے سیدھی راہ. اللہ اکبر. تو یہ سورہ فاتحہ اس لیے ابتدا میں اس کو لائے. اس کے بہت سارے نام ہیں. ایک نام اس کا ہے ام القرآن. ام القرآن یعنی قرآن کا خلاصہ، قرآن کا مغز. تو یہ خلاصہ کیسے ہے، قرآن کا مغز کیسے ہے، اس پر 2 تقریریں ہیں. ایک علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر عثمانی میں ہے، اور ایک مولانا حسین صاحب کی ترتیب ہے. حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ ام القرآن اس لیے ہے کہ قرآن مقدس میں، پورے قرآن میں بڑے بڑے 6 مضمون ہیں. کتنے مضمون ہیں؟
وہ جو 6 مضمون قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اس لیے سورہ فاتحہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے، قرآن ہے. وہ 6 مضمون: نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والوں کے احوال، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال. یہ 6 مضمون پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. پھر بتا رہا ہوں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کے احوال، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال. یہ جو 6 مضمون پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اس سورہ فاتحہ میں دیکھو: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس میں کیا ہے؟ بولو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس میں توحید ہے. اس میں کیا ہے؟ توحید ہے. وہ جو پورے قرآن میں توحید پھیلی ہے ان الفاظ: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. اس میں قیامت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں احکامات ہیں. نعبد میں تیری عبادت کرتے ہیں. اس میں تمام احکامات ہیں. آگے کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. اس میں 2 باتیں. ایک تو رسالت ہے. رسالت کیسے ہے؟ کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. تو انعام میں سر فہرست اول درجے پہ انبیاء کرام ہیں. اس میں رسالت آ گئی. 5واں سپارہ سورۃ النساء کیسے ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بات سمجھے؟ تو منعم علیہ جماعت جو ہے ان میں سر فہرست اول درجے میں کن کا نام ہے؟ انبیاء کا. اس میں رسالت آ گئی. اور دوسرے نمبر پہ ماننے والوں کے احوال بھی اس میں آتے ہیں. جو مانتے ہیں ان پہ اللہ ایسے انعامات فرماتا ہے. ماننے والوں کے احوال بھی. نمبر 5 6 المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ماننے والوں کے احوال اس میں آ گئے. تو یہ 6 مضمون جو قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں سورہ فاتحہ میں کیا ہیں؟ موجود ہیں. اس لحاظ سے سورہ فاتحہ قرآن کا مغز، قرآن کا خلاصہ ہے. یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں. قرآن کا مغز اور قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. ہر رکعت فاتحہ پڑھا، ہر رکعت پورا قرآن فاتحہ ہے.